بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، قادیانی ایک بدترین کافر ہیں کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا بڑا پوپ، بڑا سردار مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ انگریز کا پیروکار تھا، انگریز کی ہر بات کو مانتا تھا، انگریز کی تیار کردہ یہ جماعت تھی، اور اس کا موجودہ جو سربراہ ہے وہ مرزا مسرور ہے۔ سامعین گرامی، جس وقت انڈیا سے قادیانی پاکستان میں آئے تو اس وقت انہوں نے آ کر ربوہ کے مقام کو آباد کرنا چاہا۔ ربوہ فیصل آباد اور سرگودا کے درمیان ایک مقام ہے۔ ربوہ کا پرانا نام چک ڈھکیاں تھا، تو اس وقت تقسیم ہند کے وقت اس کو دارالامان کہنے لگے۔ سر ظفر اللہ یہ بھی اطلاعات کے مطابق قادیانی تھا۔ ان کی انتھک محنت کے بعد 1034 ایکڑ زمین خریدی گئی۔ 1948 میں اس کا نام ربوہ رکھ دیا گیا، اور ایک یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ مسلمان یہاں سے زمین خرید کر مکان نہیں بنا سکتے۔ معزز سامعین حضرات، یہاں پر مرزا مسرور کا فارم ہاؤس بھی ہے، اور یہاں پر ایک بستی بھی احمد نگر کے نام سے قائم کر دی گئی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا عارضی طور پر ایک قبرستان بنایا۔ ان کو یہی تھا کہ پاک اور ہندوستان کی تقسیم عارضی ہے، ہم یہاں سے جس وقت یہ ملیں گے اپنی مردوں کو یہاں سے لے کر چلے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان یہ انڈیا کے اندر ایک شہر ہے جہاں پر یہ اپنی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا وہاں سے ہی سلسلہ چلا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ چنیوٹ سے سرگودا کی طرف جائیں تو یہاں پر قادیانیوں نے مسلمانوں سے زیادہ قیمتوں پر زمین خریدنے کا کام جاری کر رکھا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی ان کو زیادہ قیمت پر زمین دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جس طرح فلسطین کے مسلمانوں نے اسرائیل کو اپنی زمینیں دے کر آج وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قادیانی بھی ایک وقت میں آ کر ہم پر مسلط ہو جائیں اور مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں۔ معزز سامعین حضرات، ربوہ کی جو آبادی ہے وہ ایک بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے 3 اطراف میں پہاڑ ہیں اور ایک طرف میں دریا ہے، اور یہاں پر پل کے اوپر سے گزر کر دوسری بستی میں یعنی ربوہ میں جانا پڑتا ہے۔ اگر یہ پل کو توڑ دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو تقریباً تمام کے تمام پاکستان کا اس بستی کے ساتھ، چنیوٹ کے ساتھ اور فیصل آباد کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا، اور اس لیے انہوں نے یہاں پر ایک ربوہ کے نام سے اپنی آبادی کو قائم کیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، ایک اطلاعات کے مطابق ربوہ کے 300 خواتین اسرائیل فوج کی سربراہی میں ہیں، اور یہی نہیں 600 مرد بھی اسی کشتی کے سوار ہیں جو کہ فلسطین سے اسرائیل سے اپنی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے اور مسلم امہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو آگاہ کریں کہ اپنی زمینوں کو قادیانیوں کے ہاتھوں میں زیادہ پیسوں کے لالچ میں نہ فروخت کریں، اور اس لیے کہ ہمیں یہ بعد میں خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ جس طرح اسرائیل والے فلسطینیوں پر آج خطرہ بن گئے ہیں، اسی طرح ان کی قوت آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر انتھک محنت کر کے اپنی جماعت کو زیادہ بھی کر رہے ہیں، اور زمینیں بھی زیادہ خرید رہے ہیں، اور اپنا احاطہ وسیع کر رہے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایک جھوٹا نبی ہے، اور اس کا جو پوپ ہے جو ابھی سربراہ چل رہا ہے مرزا مسرور، یہ بھی قادیانی کافر ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم